پیر کے دن سے نماز تراویح کا انتظام ہے خواتین کے لیے. 8:15 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ 8:30 بجے سے نماز تراویح ہوگی. آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور شرکت کریں. آزو بازو پڑوس میں جو بھی ہے رشتہ دار ان کو بھی انفارم کریے کہ مدینہ اپارٹمنٹ میں نماز تراویح کا انتظام ہے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معجل الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت ہی اہم سنڈے ہے. اب آپ کے پاس حقیقت میں کوئی موقع نہیں. اب ہم سب کو مکمل طور پہ تیار ہو کر رمضان میں ان کے برکات و سعادات و خیرات سے مالا مال ہونا ہے. رمضان گناہوں کے میٹنے کا مہینہ ہے. رمضان کا ایک معنی مٹنا بھی ہے. یہ عربی لفظ ہے را میم ذات، جس کا معنی میٹنا مٹنا. دونوں مفہوم لے سکتے ہیں. خدا وحدہ لا شریک اس ماہ میں ایمان والے کے پاسٹ کے ماضی کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے. اس شرط کے ساتھ کہ جس نے روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، ثواب اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا امت محمدیہ پر بالخصوص بڑا اعزاز ہے، احسان ہے. 365 دن میں 335 دن کم و بیش آپ نے ہم نے جو جسم کی نشو و نمائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے جو بھی بن پڑا کھانے پینے کے اعتبار سے، اب ایک مہینہ اللہ تعالیٰ اس 335 دن کی زکوٰۃ نکالنے کا آرڈر فرماتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ آدھا صبر ہے. روزہ آدھا صبر ہے. وہ آدھا صبر مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آدھا ہی دن بھوکے رہتے ہیں نا، رات بھر تو کھاتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ آدھا صبر ہے.
لیکن ثواب آپ کو پورے مل رہا ہے، پورے 30 دن 30 رات کا ثواب ہے، وہ بھی روزے کا ثواب، کھانے کا ثواب نہیں، باوجود کہ آپ رات میں کھاتی ہیں، ہم سب کھاتے ہیں، لیکن ثواب پورے مہینے کا، اور مہینہ رات و دن دونوں سے ہوتا ہے۔ جسم کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، 1 لاکھ روپے میں اگر 2.5% نہیں نکالیں گے مالک نصاب ہو کر تو آپ کی زکوٰۃ انکمپلیٹ ہے، بلکہ وہ نکلے گی۔ ظہر کی 4 رکعت نماز میں 3 کریں گے آپ یا 5 کریں گے، کمی بیشی دونوں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یہ حکم ہے، زکوٰۃ جسم کی روزہ ہے۔ اب اگر روزہ پوری شرائط کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو زکوٰۃ نکلے گی نہیں، تو جیسے آپ 335 دن تھے، یہ مہینہ بھی ویسے ہی گزر جائے گا، گویا 365 دن آپ کا گزر گیا ویسے ہی۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے اس درس میں کہہ دیا ہے، لیکن آج جو مجھے خصوصیت کے ساتھ 2 بات پر زور دینا ہے، روزہ اور تراویح۔ روزہ تو آپ رکھیں گی الحمدللہ، پورے ماہ میں 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن کا ممکن ہے، وقفہ بھی ہو ہر ہماری بہن بیٹی کو۔ خدا کا کرم دیکھیے اور خدا کی روزے کے معاملے میں اہمیت کا عنوان دیکھیے کہ نماز آپ کو اللہ پاک نے اس حالت میں، حالت حیض میں معاف فرمایا۔ آپ امیڈیٹلی بھی نہیں پڑھ سکتے اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کر سکتے، لیکن روزہ وہ چیز ہے کہ پرزنٹلی طور پر تو آپ کو معاف کیا ہے اگر آپ پیریڈ سے ہیں، لیکن بعد میں اس کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ یہ اہمیت روزہ ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں بیویاں پیریڈ سے ہو جائے تو نماز کی قضا نہیں ہے، معاف ہے، روزے کی قضا ہے۔ اس سے روزے کی اہمیت معلوم ہے کہ اللہ تعالی نماز جو افضل العبادات آپ سمجھتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور ہے بھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس حالت میں، اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، معافی دائمی مل گئی آپ کو، ہر مہینے کے 7 دن 10 دن 3 دن 5 دن جو بھی ہے، 72 گھنٹہ سے کم نہیں، معافی مل گئی۔ لیکن روزے کی آپ کو معافی نہیں، اس کی قضا ہے۔ اس سے خدا کی بارگاہ میں روزے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا بندوں کے لیے، عورتوں کے لیے بالخصوص روزے کس طرح سے چاہتا ہے اور روزے کی کیا اہمیت و عظمت ہے۔ غور اگر کریں تو بظاہر پیٹ صرف بھوکا رہتا ہے، نماز میں تو جسم کا ہر پارٹ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا، انگلی سے لے کر کے پاؤں کی انگلی سے لے کے سر کے بال تک ہر طرح سے، لیکن روزے میں بظاہر پیٹ بھوکا رہتا ہے کھانے پینے سے، بس یہی ہے نا، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اس میں وہ اگر تھنکنگ لگائے نہ اپنی عقل لگائے تو بظاہر لگتا ہے نماز سے عقل نہیں ہونی چاہیے، نماز سے زیادہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ غور کیجیے، میں اس کی اہمیت کا ایک اندازہ آپ کو بتاؤں۔ آپ سمجھیے روزہ ہے ابھی، اور میں بہترین سے بہترین روح افزا آپ کے سامنے لا کر دوں، یا تاج ہوٹل کی بریانی لا کر کے دیتا ہوں، ہاں، اور بعد میں جا کے بولیے گا نہیں حضرت کو تاج ہوٹل کہاں سے معلوم، کہاں تو گئے ہوں گے، ایسا نہیں، اشتیاق صاحب سے جانتا ہوں میں بس۔ کہنا یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا، گریٹ، جو آپ چاہتی ہیں جس کھانے کو یا پینے کو، ابھی اس حالت میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ بغیر کہے ہوئے چہرہ پھیر لیں گی، بغیر کہے ہوئے۔ میں پوچھوں گا کیوں ماں، آپ کہو گی حضرت میں روزہ ہوں، ہٹاؤ 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 یہاں سے۔ ماشاء اللہ، واہ، میں وہی سوچنا چاہتا، بتاؤ میں تاج ہوٹل بولا تو دہی واڑا سے بھی گیا ہوں۔ چلو چلو چلو، کہنے یہ جا رہا ہوں اچھے سے اچھا کھانا بھی آپ کو دوں تو چہرہ ہٹا لو گی۔ میں اس میں جو نقطہ، علمی نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، میں نے آپ سے پوچھا
تو آپ نے صرف کہہ دیا روزہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں ہے، وہاں پر آپ نے وہ صحیح تھنکنگ نہیں لگائی. آپ در حقیقت آپ کا سارا وجود یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے ابھی اس لیے کھانے کی ضرورت نہیں کہ میں روحانی طاقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اتنی اچھی کھلا دی ہے مجھ کو کہ اب جسم کی غذا کی ضرورت نہیں. باطنی طور پر، روحانی طور پر اللہ نے اتنا اچھا کھلا دیا ہے آپ کو کہ فزیکلی طور پر آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. جب اللہ کے لیے فزیکلی طور پر آپ جسمانی طور پر غذا کو ترک کریں گی تو اللہ روحانیت کی طاقت کو غالب کر دیتا ہے. اس لیے آپ کا وجود، آپ کی زبان کہہ رہی ہے کہ میں نہیں کھاؤں. یہ اسٹرانگنس ہے آپ کی فکروں کی. اور روح چونکہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک اثر انداز ہوتی ہے، امر ربی ہے روح، اور اس میں پیٹ بھی داخل، ہر حصے میں روح اثر انداز ہے. اسی لیے تو روح جب نکل جاتی تو پورے جسم کا ہر حصہ مر جاتا. اس کا مطلب ہر حصے میں، جسم کے ہر پارٹ میں وہ اثر ڈالتا ہے اللہ کے حکم سے. معلوم یہ ہوا کہ رمضان المحترم کا جو روزہ ہے یا روزے کی جو حالت ہے وہ روحانیت کی حالت ہے. اسی لیے اللہ والے روزہ زیادہ رکھتے، کیونکہ روحانیت جب اسٹرانگ ہوگی تو جسم کا کوئی وجود، جسے فانی کہتے ہیں، اور جب وہ کوئی فانی ہو جاتا ہے تو باقی باللہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں اتنا گاڑھا نہیں بولوں گا، آپ پریشان ہو جاتے، کہا تو ابھی بہت کام کرنے ہیں، کیا بول رہے آپ. میں اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں آپ کی روحانیت کو غذائیت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہی مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی کہ جب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹینیو روزہ رکھنے کو دیکھ کر کے ہمیشہ روزہ رکھنا جب شروع فرمایا تو صحابہ کرام رکھ نہ سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تم روزہ رکھتے ہو ہمیشہ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں اس لیے ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم سے موافقت نہیں ہو پا رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی میری طرح نہیں ہے، مجھے رب کھلاتا پلاتا ہے. یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. وہ کھلاتا پلاتا وہ روحانیت ہے. روحانی غذا اس طرح سے اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ جسم کی غذا کا کوئی ملے نہ ملے کوئی اہمیت نہیں. ہاں تو ماں اسی تصور میں آپ کی روحانیت اسٹرانگ ہونے کے لیے اللہ نے ایک مہینہ پورا آپ کو عطا کیا ہے. پورے 335 دن پر اتنا اثر ہو جائے کہ اگر آپ فرض کریں ایک وقت نہ بھی کھائیں خوشی سے، جھگڑا کر کے نہیں، ہاں تو شوہر سے جھگڑا کرے کھانا بند کر دیتے آپ. ہم لوگ بھی ایسے کرتے، بیوی جھگڑا کرے تو کھانا بند کر دیتے. نہیں کرنا. کھانا اللہ کا رزق ہے، رزق کو ٹھکرائے تو کہاں تو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تو مشکل ہے. نہیں ٹھکرانا. جھگڑے کو جھگڑے تک رہنے دو، اس کے اوپر آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں لے جانا. روحانیت کو پریپیئر کرنے کا نام ہے روزہ. یہی مطلب ہے جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ، روح کی زکوٰۃ نہیں. جسم کی زکوٰۃ، زکوٰۃ کہتے ہیں میل کو. جس جسم کو کھا 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 کر کے روح پر جو میل آ گئی ہے اسی میل کو نکال دو، روحانیت الحمدللہ ریفریش ہو جائے گی. ہاں پورا ایک دم بالکل جو وائرس آیا ہے 335 دن تک آپ کے جسم پر، وہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے روزہ. کلیئر ہو جائے گا آپ کا لیپ ٹاپ آف لائف. الحمدللہ. یہ میں دنیا کے اعتبار سے آسانی سے سمجھ کے ہوں گے آپ. اس لیے اب تو یہ بات ہوئی ایک دم بالکل کامن بات. اور روزے کی حالت میں جو 3-4 باتوں سے جو میں نے منع کیا تھا، غیبت، چغلی، ہاتھ پاؤں، جسم کا پورا حصہ، ہر روزہ رہنا چاہیے. پورے جسم کی بات کر رہا ہوں نا میں، تو ناخن سے لے کے سر کے بال تک یہ پورا روزہ رہنا چاہیے. ہاں خالی پیٹ کو بھوکا رکھیں گے تو فائدہ نہیں. پانی سے آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں فائدہ نہیں.
اسی لیے تو 3 چیز کو شریعت میں کہا گیا، کھانے پینے اور جماع، شادی شدہ جو، یہ جماع کا کیوں لفظ کہا گیا ہے؟ کیونکہ شہوت نفسانی کو ختم کرنے والی چیز ہی ہے روزہ۔ جانتی ہیں نکاح کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اے بچوں، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، پاسبلٹی ہے تو نکاح کرو، تم کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، تم ڈیپینڈنٹ نہیں، تم خود مختار ہو کہ اپنی ہونے والی بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، گھر دے سکتے ہو، عزت سمان دے سکتے ہو، تو رکھو، تو کرو نکاح، نہیں تو روزہ رکھو۔ دیکھیے، نہیں تو روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ ڈیمانڈ کرو 10 لاکھ روپے دے دو۔ آج تو ہماری بڑھیا کہتی ہے، ارے دیے تو تمہاری بیٹی اچھی رہتی نا ماں، گاڑی دیے تو تمہاری بیٹی کو تو تمہارے گھر لاتے ہیں۔ 25 سال کے واسطے اسی لیے آپ نے تیار کیا بیٹے کو کہ وہ سسرال کے پیسے پہ پلے، معاذ اللہ۔ یہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر پاسبلٹی ہے تو نکاح کرو، نہیں تو روزہ رکھو۔ یہ نہیں فرمان نہیں تو مانگو سسرال سے۔ روزہ رکھنے کا، روزہ کا مطلب یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو روزہ رکھو، شہوت ختم ہوگی، عبادت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو روحانیت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ نے ہر طرح سے آپ کو باخبر کیا ہے، ہر طرح سے۔ اب قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں دیکھیں گی تو اللہ پاک نے جہاں یہ فرمایا روزہ تم پر فرض ہے، وہی نتیجہ فرمایا لعلکم تتقون، اس امید پر روزہ رکھنا کہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اس امید پر روزہ رکھنا کہ میں راضی ہو جاؤں، اس امید پر رکھنا کہ اتنا ثواب دو، اتنا ثواب دو، اس طرح سے بول سکتا تھا، لیکن نہیں، فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی آئے، تم متقی ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لیں، آپ کی جاب لگ جائے کہیں، وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا 2 لاکھ سیلری ہے، باپ رے باپ، ابھی مہینہ نہیں بھی لگا تو منہ میں پانی آنے لگتا۔ یہ آپ ذرا نتیجہ جب معلوم ہو جاتا ہے عمل کا، اور وہ نتیجہ آپ کے لیے پازیٹیو ہو، کیا کہنا۔ تو روزہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے کہا، یہی کافی تھا ایمان والوں کے لیے کہ اللہ نے کہہ دیا بس حکم کی اطاعت کرنی ہے، لیکن نتیجہ بھی بتا دیا، روزہ رکھو گے نا تو تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ اور مٹ زبان میں ایک دم کھلے عام ایک جملہ بول دوں، اشتیاق صاحب اس کو کیچ کر لیجئے گا۔ اللہ پاک نے کیا کہا؟ روزہ رکھو گے تقوی آئے گا، اور اللہ نے ولیوں کا کانسیپٹ ایمان کے بعد تقوی ہی رکھا۔ گویا روزہ رکھنے سے انسان مومن جو ہے ولی بن جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ تقوی جن کو ملتا ہے، تقوی جن کے اندر ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور روزے کا نتیجہ بتایا اللہ نے کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گی تو متقی اور تقوی والی ہو جاؤ گی آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی جن کے پاس آ جائے وہ ولی ہے، اور روزہ جو رکھتا ہے اس کے پاس تقوی آ جاتا ہے۔ نتیجہ آٹومیٹک آپ نکال لو، روزہ سے تقوی ملتا ہے اور تقوی والے کو ولایت ملتی ہے، تو گویا آپ اللہ کی ولیہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچ لیجئے، کھڑی ہو کر کے آپ حریص کھائیں گی؟ ہاں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو آنکھ بند کرتے ہیں تو تحت الثری نظر آئے، آنکھ کھولتے ہیں تو عرش اعظم نظر آئے۔ آپ کا سارا وجود حصہ رضائے الہی بن جاتا ہے، اللہ کی رضا کا خاص حصہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ سرکش نفس کو مارنے کے لیے یہ روزہ اللہ پاک نے، ورنہ سوچئے رزاق، وہ رزق دینے والا آپ کو دے کر کے کہہ رہا ہے نہیں کھانا، فریج میں بھرا ہوا ہے کھانا، راشن بھرے ہوئے ہیں گھر میں، پھر بھی کہہ رہا ہے نہیں پکانا، نہیں کھانا۔ بات کیا ہے؟ یہ تمہارے فائدے کے لیے، یہ پورا مہینہ خدا کی ولایت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔
خدا کی قربت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی دنیا کی ایک مثال لیں، اگر آپ کا بیٹا آ کر کہہ دے کہ مجھے ایم ایل اے صاحب کی قربت حاصل ہو گئی ہے ماں، تو آپ کیا بولو گی؟ ارے تب تو بہت اچھی بات ہے، بولو نا بھیا کی نوکری لگا دے انہوں۔ اب بہن اگر ہے شادی شدہ تو بولا ارے بہنوئی کی بھی نوکری لگانے بولو نا۔ اب آپ بتائیے، وسیلہ پہ وسیلہ، ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کے کاغذہ بھر جاتے اور آپ انکار بھی نہیں کریں گے، ظاہر ہے قربت ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے۔ اگر روزہ آپ کو تقوی حاصل ہو جائے روزہ رکھنے سے تو ولایت مل جاتی ہے، خدا کی قربت مل جاتی ہے، تو الحمدللہ آپ کے آزو بازو میں جتنے بھی لوگ جنہیں قربت نہیں ملی ہے وہ گویا آپ سے کہہ رہے ہیں ماں اللہ سے بول دو نا یہ کام کروا دو نا، اللہ سے بول کر یہ کام کروا دو، وہ کام کروا دو۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے روزہ کی اہمیت۔ مجھے لگتا بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ تو یہ تو روزہ کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا۔ اب تراویح کا جو کانسیپٹ ہے، کیا بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازار مطلب سخت انداز میں باندھ لیتے، پابندی کے ساتھ 365 دن تک تہجد پڑھتے، رمضان آتا تو ایکسٹرا 20 رکعت پڑھتے اور تہجد کی نماز بعد میں۔ اور اسی کو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو 11 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، جو بعد میں 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت جو وتر ہے جو بعد میں پڑھتے تھے تراویح کے 20 رکعت کے بعد، وہ کنٹینیو پڑھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد، پھر اس کے بعد واجب الوتر۔ اب کنٹینیو آپ چاہیں تو تہجد کریں، کوئی حرج نہیں ہے، پوری رات آپ کے لیے ہے، یا پھر تھوڑا تراویح کے بعد سو جائیں پھر تہجد پڑھیں پھر واجب الوتر پڑھیں۔ مگر یہ کنٹینیوٹی کا جو ایک علم دے رہی ہیں حضرت عائشہ، اب ظاہر ہے بیوی سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے، اس آئینے میں بھی اس حدیث کو سمجھیں گی نا تو بڑا مطلب اس میں پریکٹیکلی عنوان آپ کو ملے گا۔ عام راوی اگر کوئی بولے نا، عام ایکسپلینر بولے تو کچھ کا ایک عنوان آ سکتا ہے کیونکہ وہ باہر والے ہو سکتے، یہ تو حضرت عائشہ مصطفیٰ کے بستر والی ہے، الحمدللہ بازو والی ہے، بیوی ہے، ان سے زیادہ کون جان سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہے رمضان ہو یا غیر رمضان تہجد تو کنٹینیو پڑھتے، رمضان میں تراویح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے۔ یہ ہے قیام اللیل کا عنوان۔ آپ کو ہمیں ذرا سی پاؤں میں درد ہو جاتا ہے تو آپ شکوہ شروع کر دیتی ہیں۔ اب وہاں سنیے، درد کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے، پڑھنے کی وجہ سے درد ہوتا تھا۔ کیا بات ہے! اور ایسا درد، ایسا سوجن کہ حضرت عائشہ بیوی ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے آپ خود اس بات کو محسوس کریں کہ ذرا سی آنکھ میں کوئی کنکر چلا جاتا ہے شوہر کے تو پتہ نہیں کیسا دل تڑپنے لگتا ہے بیوی کا، بھائی کا، بہن کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جب اپنے شوہر کی پاؤں مبارک کو دیکھتی ہوں گی ورم شدہ اور سوجن والا، تڑپ کر کیسا دل کہتا ہوگا۔ اسی دل کے جملے کو سنیے، کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا قیام اللیل کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو وہ ذات ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ کی تو شان وہ ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اسی شکریہ کے جذبے میں کرتا ہوں کہ اللہ میری وجہ سے بخشے گا تو میرا کیا مقام ہے، میں کیوں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عائشہ سبحان، دیکھا آپ نے، وہاں پڑھ کر کے سوجن آ رہا اور آپ کے پاس سوجن آ جائے تو نہیں پڑھتے، آپ کے پاس درد ہو تو آپ چھوڑ دیں گی، اور وہاں پڑھنے کی وجہ سے درد آ رہا اور پھر آپ بتا بھی رہی ہیں، ایکسکیوز نہیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بلکہ وجہ بتا رہے ہیں میں شکر گزاری میں کر رہا ہوں، شکوہ نہیں فرما رہے ہیں کہ پڑھنے کی وجہ سے پاؤں میں درد ہے، سوجن ہے، نہیں۔ اس لیے ماں شکوہ نہ کرنا،
آخری سانس تک اللہ کی قربت ولایت کے حاصل کرنے کا جو معیار ہے روزہ، جس کا معال ہے تقوی، جس کا نتیجہ ہے ولایت، اس کو آپ کو حاصل کرنا ہے اور آپ ہی کو حاصل کرنا، کیونکہ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو، اور نبی نے فرمایا من صام وقام ایمانا، جس نے روزے ایمان کی حالت میں، جس نے تراویح قیام اللیل ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کی، تو یہ گویا ایمان والوں کو کہا گیا ہے۔ اور جو مہینہ پالے، بہت بڑی عظمت ہے، مہینہ پالے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، وہ ہلاک، نبی کا فرمان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے عام سنڈوں کو، اب سنڈوں بول دیا ہوگا عام سنڈے کو پتہ نہیں آپ کیا کرتے، کیا سوچتے، دینی سوچ تو آتے ہی نہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں۔ آج سنڈے ہے نا، چلتے پکنک منانے، آج سنڈے ہے نا، چلو کہاں سے لے آؤ، رات ہی میں ڈیسائیڈ ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن رمضان میں دیکھیے کتنے 4-5 سنڈے تو آتے، 4 تو شیور آتے اماں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ آج سنڈے ہے، ذرا آج اچھا کھانا کھا لیتے، نہیں، سنڈے کو بھی آپ الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں۔ واہ! عام دنوں میں آپ جمعہ کو روزہ رکھنے کے لیے فتوے لگیں گے آپ کو، نہیں تنہا روزہ نہیں رکھنا جمعہ میں، لیکن رمضان میں 4 جمعہ ملتا اور روزے رکھتے آپ الحمدللہ۔ گویا یہ بڑی اہمیت ہے، یہ ایک دم آپ کو ریفریش کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر طرح سے فزیکلی طور پر، اسی کو نبی نے اس طرح بھی فرمایا، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ ہم بتاؤ تو ہمارے پاس جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں پہلے اندر بہت افسوس ہوتا ہے مجھ کو، پھر سوچتا ہوں اب نہیں معلوم ہوگا، اسی واسطے ڈاکٹر جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا رسول جھوٹا نہیں، مال اللہ رسول سچا ہے۔ اور نبی نے جب کہہ دیا روزہ رکھو صحت مند رہو گے، کلیئر بات۔ اور ڈاکٹر کے جھوٹے تو ہم ہزاروں بار پریکٹیکلی طور پر غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ سوچئے ابھی کورونا میں دیکھ کتنے سنے ہوں گے آئی ایم سوری، ارے لاش پیسہ دے کر کے آپ کو لینا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور صحت و تندرستی دے۔ نبی کے فرمان کے مطابق آپ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میدان میں جا کر کے آپ پریکٹس نہ کیجئے، پہلے ہی سے پریکٹس کر کے آپ کو داخل ہونا ہے، پورے وجود، پورے احساسات کو ایکٹیو توجہ اللہ میں، اللہ اس کے رسول کی طرف کامل توجہ کے ساتھ، کوئی آپ کو ساتھ نہیں دینے والا، کلیئر کہہ رہا ہوں۔ آج آپ مر جاؤ گی، مرد کے لیے، شوہر کے لیے تو عدت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ مہینہ بھی گزرے نہیں کہ وہ شادی کر لے۔ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بہت تو آپ مرنے جینے کی قسمیں کھانے والے شوہر، ہر طرح سے آپ کے لیے چاند تارے توڑنے والے کا حکم دینے والا، بولنے والا، گزارش کرنے والا، کیا کیا نہیں کرنے والا، آج آپ کے ساتھ اس قبر میں تنہا آپ کو چھوڑ کر کیوں واپس ہو گیا؟ جس نے دنیا کے اجالے کے لیے ہر ممکن جملے آپ سے کہے، کبھی زندگی میں تاریکیاں نہیں لاؤں گا، آج اس نے تمہیں قبر میں اکیلے تنہا سیاہ میں سلا دیا ہے، شہر خاموشہ میں سلا کر کے واپسی کر لی، کیا بات ہے؟ یہ سب چیزیں آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایمان میں، تقوی میں کمی ہے۔ اگر وہ ایسے عالم میں کوئی روشنی بن کر آ رہا ہے تو وہ شریعت ہے، وہ نور قرآن ہے، وہ نور رمضان ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر میں جو وحشت ہونے والی ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے قبر میں نور عطا فرما۔ یہ ہے تلاوت قرآن کا عنوان۔ آپ جب قرآن مکمل کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعائے ختم القرآن ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اے اللہ قبر میں سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اگر میرا کوئی مونس ہونے والا ہے تو وہ قرآن ہے، اور مجھ پر رحم کرنے والا ہے تو وہ تیرا کلام ہے، کیونکہ میں نے تنہائی میں اس قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت پرسنلی طور پر بھی کریں۔ اہتمام جو تراویح کے کیے گئے ہیں اس میں بھی شریک ہونے کی مکمل کوشش کریں، پوری پاسبلٹی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام سنیں۔
آپ ابھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی، آپ کی کتنی توجہ رہتی مفتی صاحب سے ہم نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ ہر طرح ادھر ادھر، بلکہ کوئی اگر بازو میں بات کرے تو آپ انگلیاں کرنے شروع کر دیتے، چپ رہو جی مسئلہ پوچھی ہوں. یہ توجہ کا عنوان ہے. آپ پوری متوجہ ہو جاتی ہیں، یا کوئی ڈسٹربنس ہو تو اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سوچئے ایک مفتی صاحب سے 2 منٹ کی بات کرنے کے لیے یہ توجہ کا عنوان ہے. قرآن اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ نہیں، اللہ سے بات کرنے کا عنوان. جب آپ قرآن سنتی ہیں یا پڑھتی ہیں تو گویا اللہ کے کلام کو سنتی ہیں، اللہ سے بولی کو سنتی ہیں. اللہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. زبان حافظ قرآن کی ہے، بولی خدا کی ہے، کان آپ کی ہے. میری بولی سننے کے لیے ڈسٹربنس اگر ذرا بھی ہوئی تو آپ نے ٹوک دیا، روک دیا. خدا کی بولی سننے کے لیے کتنا اسٹرانگنس کی ضرورت ہے. کس طرح آپ کو استغراق، محویت، توجہ کس طرح سے چاہیے آپ کو. تلاوت قرآن جب ہو، شکل تراوی کی ہو یا شکل خود کی ہو تو کامل توجہ ہو، کوئی حائل ہونے والی چیزیں نہیں آنی چاہیے. پھر دیکھیے گویا آپ خدا کی باتیں سن رہی ہیں. اور سوچئے جب آپ ذرا سا بھی ابھی ڈسٹربنس ہوتا فوراً ٹوک دیتا ہوں کہ بات مت کرو. خدا جب بات کر رہا ہو اور آپ کامل توجہ سے سن رہے ہو، خدا کتنا خوش ہوگا آپ سے. سبحان اللہ. پھر آپ کی خواہش کو وہ جاننے والا، بولیں گی آپ بعد میں، دے دے گا وہ پہلے. یہ اللہ پاک ہے. آپ الفاظ، ہاتھ آپ اٹھانے کی محتاج ہیں، منہ سے بولنے کی آپ محتاج ہیں، خدا نہیں. آپ کو قرآن توجہ سے پڑھنی بھی ہے، قرآن توجہ سے سننی بھی ہے. وہ نور قرآن آپ کے لیے دنیا میں بھی نور و روشنی کا سبب ہے، ہدایت کا ضامن ہے، قبر میں بھی ہدایت کا ضامن ہے، اور میدان محشر میں تو کمال ہی ہو گیا. جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑی ہوں گی نا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس سے پہلے کہ حساب آپ کو دیں، قرآن آپ کے سامنے آ کر زبان کے ساتھ بولے گا، اے اللہ میری گزارش سے اس کو بخش دے. اب آپ کہیں گے ہے میں پہلے بتا دے رہا ہوں، قرآن کو اللہ زبان دے گا. جب قرآن کہے گا میری گزارش سے بخش دے تو آپ کہو گی ارے یہ کیا ہے؟ تو کہا رکو 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 میں سب بول رہا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ قرآن کہے گا، اے اللہ اس بندی کو جب ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا نا تو اس نے اس ٹائم کو اتنی قدر والا بنا دیا تھا کہ وہ پورے ٹائم میں مجھے تلاوت کر رہا تھا. یہ تلاوت کر رہی تھی مولا، تو اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا. تیرے محبوب کی امت کا جو ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا اس کو اور قیمتی والا بنا دیا. اے اللہ وہ بندی جو تیرے قرآن کی تلاوت کر کے وقت کی قدر کی ہو، پروردگار میں ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ قرآن کہے گا میری گزارش اور شفاعت سے اس کی بخشش فرما دے. رب کہے گا جب تو کہہ رہا ہے تو بخش دیتا. اس لیے آپ کو قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرنی، توجہ کے ساتھ کرنی. آپ قرآن تلاوت کرنے سے پہلے ہی آپ شیڈول بنا لیں کہ ہمیں پاؤ پارا پڑھنا، آدھا پارا پڑھنا، اور اس پڑھنے کے درمیان کوئی ڈسٹربنس میں چاہے کچھ بھی آ جائے. اللہ سے بڑا کال کسی کا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کان میں آ کر بولے بھی کہ دادا کا ہے، پردادا کا ہے، سسرے کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، نہیں، اللہ کا کال آیا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کا کال اٹینڈ نہیں کر سکتی. یہ ایک دم شیڈول بنا لیں آپ، تب جا کر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے شیڈول بنا کر کے جو رکھا ہے وہ آپ کو عطا کرے گا. وہ ہے تقویٰ اور وہ ہے ولایت. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے روزے کی قدر اور تراویح کی اہمیت جو دل میں ڈالی گئی ہے اس کو جاگزی فرمائے، اور اسی آئینے میں نور رمضان نصیب فرمائے اور قدر رمضان نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.